बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जस्तजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जस्तजू आज़ाद कश्मीर के बड़े एक शहर मीरपुर, जो कि तारकीन वतन का शहर भी कहा जाता है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से इस शहर के लोगों का बड़ा रोल है। चाहे ये शहरी अमेरिका में आबाद हैं, चाहे ये शहरी बरतानिया में आबाद हैं, तहरीक को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अगर उजागर रखा हुआ है तो इस शहर के लोगों ने। और इस शहर के हवाले से हमने कई दफ़ा हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर भी देखा कि बहुत बातें की जाती हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नल जो हैं वो ये दावे करते हैं कि हम अनकरीब इस शहर के ऊपर कब्जा करेंगे। इस शहर के लोगों की अहमियत को देखते हुए हिंदुस्तान ने काफ़ी दफ़ा ऐसी बातें की हैं जो इस शहर के लोग, इसके ऊपर हम आज उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। और ये लोग जो इंतखाबात हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, उसके हवाले से इन लोगों की क्या राय है। अब जो दावे किए गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इत्तेहाद किया कांग्रेस के साथ, उसमें जो उनका दावा था सबसे बड़ा कि वो आर्टिकल 370 और 35A जो रिवोक किया था मोदी की गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को, वो उसको बहाल करेंगे। किस हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की ये जो हुकूमत है, ये जो दावे उन्होंने किए थे, किस हद तक उसमें कामयाबी हासिल होगी, और इन इंतखाबात को आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से देखते हैं, और ये कितने साफ और शफाफ इंतखाबात हुए। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस यहाँ पे मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जमात इस्लामी के नुमाइंदे मौजूद हैं, सियासी यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के हवाले से काम करते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, कश्मीर के हवाले से बड़े सहाफ़ी जिन्होंने कश्मीर की सतह के ऊपर ना सिर्फ उधर बल्कि रियासत के इस तरफ भी उनकी बड़ी खिदमात हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर आज़म खान साहब से। खान साहब, प्लीज़ काइंडली अगर आप तशरीफ फरमा खड़े हो जाएं। खान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो इंतखाबात हुए हैं, आप ज़ाहिर है काफ़ी नज़दीकी से आपने इंतखाबात को देखा, फिर जो नताइज थे उसके ऊपर भी आपकी नज़र रही, ये कितने साफ और शफाफ इंतखाबात मकबूजा कश्मीर में इस दफ़ा मुनक़िद हुए? बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जहाँ तक इंतखाबात की शफाफियत का तल्लुक़ है, इसमें किसी तरह का कोई इबाम और कोई शक नहीं है। आज से नहीं, बहुत अरसे से हिंदुस्तानी इंतखाबात को जिस तरह मैं देखता चला आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत तगड़ा है। इंतखाबात होते हैं, बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन से उठा के ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, 10-10, 15 दिन बाद गिनती होती है। कोई उंगली कोई नहीं उठती कि किसी तरह की कोई धांधली, कोई बदयांती हुई हो या जोर लगा के किसी ने किया। छोटी मोटी दूर दराज इलाके हिंदुस्तान के साउथ में, ईस्ट में जो हैं, उनमें इक्का दुक्का वाक़यात लोकल पुलिस स्टेशन पर हो जाए। कश्मीर में इस वक्त हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं, इसमें मुकम्मल शफाफियत का अंसर नज़र आया। कैसे? हाँ साहब, 10 लाख फौज है हिंदुस्तान की, वहाँ फौज अपनी जगह, और फौज अपनी जगह, वहाँ पे अगर फौज मौजूद है तो फिर आप उनको साफ शफाफ कैसे फौज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फौज बैठी हुई है जहाँ जहाँ अपनी जगह। पोलिंग स्टेशन पर किसी जगह पोलिंग के अमल में फौज का कोई अमल दखल नज़र नहीं आया, ना था। यहाँ तो पाकिस्तान में उंगलियाँ उठती हैं, सियासी जमातें मुख्तलिफ बातें करती हैं। अच्छा जी, एक इलेक्शन में ये हुआ कि पोलिंग स्टेशन के अंदर फौजी सिपाही मौजूद थे, अगले इलेक्शन में अच्छा जी अंदर ना बैठे, बाहर फौज मौजूद है। तो वहाँ ये नहीं है, फौज डिप्लॉय है, बॉर्डर पर भी है, शहरों में भी है, लेकिन इंतखाबी अमल जो है उसके अंदर फौज का कोई अमल दखल नजर नहीं आया। ना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने, जो नेशनल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो हैं, खान साहब आप हमेशा से बात करते आए हैं, सारे कश्मीरी ये बात करते आए हैं कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है उनको वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से कुछ लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं और ये रिपोर्ट्स आती हैं कि इंतखाबात, जैसे आप भी कह रहे हैं कि बड़े साफ शफाफ इंतखाबात हो गए हैं, तो दुनिया जब उनको देखेगी नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेगी, तो किस तरह आप कह सकते हैं? दो तरह के वो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। एक क्लैरिटी से मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत जो है बीजेपी की है, उनके लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और दूसरी तरफ जो लोग ये मई 2019 के एक्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं और भी लोग हैं, उनमें से किसी ने उंगली नहीं उठाई कि किसी तरह की धांधली बदयांती हुई हो। अगर किसी तरह की उंगली बदयांती धांधली हुई होती
تو پھر یہ لوگ ضرور بولتے کہ ایک سٹرے سا تبصرہ کسی ایک آدمی کا ہوا، ممکن ہے جی دھاندلی، لفظ ممکن استعمال کیا. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجوری سے بی جے پی کا پرلے کشمیر کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ راجوری سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار کے مقابلے میں ہار گیا. ایک البتہ واضح تقسیم نظر آ رہی ہے کہ ویلی سے بی جے پی کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں جیتا. ہندو ڈومینیٹڈ ایریا جو ہے ہندو آبادی کا، اس میں بی جے پی نے میکسیمم سیٹیں لے لی ہیں. مطلب ایک سیٹ نیشنل کانفرنس کو یہ ملی، پریزیڈنٹ ان کا آ رہا جمہوری جن ہے رجوری والا پیر پنجال سے ارے. باقی کسی جگہ بی جے پی نے سویپ کیا ہندو میجارٹی علاقوں میں. ویلی میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو بی جے پی کا ایک ایجنڈا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کی ظاہر ہے مسلمان ڈومینیٹ کرتے ہیں سری نگر کے اندر، اور جو ان کی بالادستی ہے ریاستی اسمبلی کے اندر، یہ جو مودی کا ایک نظریہ تھا کہ ریاستی اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی بالادستی کو ختم کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج کے بدلے میں اس کو شکست ہوئی ہے؟ لوگوں نے میں سمجھتا ہوں بڑے واضح طور پر کشمیری مسلمانوں نے اور پولیٹیکل فورسز نے بہت شعور کا مظاہرہ کیا، کرج کا مظاہرہ کیا. بی جے پی کا ایجنڈا جو ہے اس کو بری طرح فلاپ کیا. بی جے پی کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شکست ہوئی ہے. جو تبدیلی 2019 میں بی جے پی نے لائی تھی، اس کے بل بوتے پر ہندوستان کشمیر سے ویلیڈیٹ کرانا چاہتے تھے کہ آئی نئی اسمبلی بنے گی، اس سے ہم ویلیڈیٹ کرا لیں گے جناب کہ ٹھیک ہے مرجر. اس میں بی جے پی کو بری طرح شکست ہوئی ہے. آپ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، جب ایک ریاست کے اندر اس ریاست کے لیڈر جو ہیں پابند سلاسل ہوں، پھر ان انتخابات کو آپ کیسے صاف و شفاف کہہ سکتے ہیں؟ یہ پابند سلاسل ہونا اپنی جگہ، یہ واقعات یہ ہوئے کہ لیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے. میں نے 70 کا الیکشن پاکستان کا دیکھا، ہم کالج میں نئے تھے، خود نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے تھے. یہاں دیکھا پیپلز پارٹی کی لہر آئی ہوئی تھی ویسٹ پنجاب میں، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی لہر آئی تھی. یہاں تو دیکھا مولانا کوثر نیازی کو سیالکوٹ سے ٹکٹ دیا، جیل میں بیٹھا ہوا. ابسولوٹ میجارٹی سے آزادی کی تحریکیں نہیں چل رہی تھی. مقبوضہ کشمیر میں کشمیری آزادی کی تحریک چل رہے ہیں، اور جو پابند سلاسل ہیں جناب وہ تحریک آزادی ہے کشمیر کی لڑائی کی وجہ سے. ابھی یہ بھارتی پارلیمنٹ کے الیکشن جو ہوئے ہیں ان میں بندہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا انڈیپینڈنٹ، اور اس نے الیکشن جیتا. انجینئر عبدالرشید کی آپ بات کریں، لیکن اس کے اوپر بھی تو انڈیویجول سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کشمیری یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ انجینئر عبدالرشید شاید ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کو یہ سارا نہیں، انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہے جی. انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی تو اتنے بڑے برج اس کے مقابلے میں تھے، رشید کے مقابلے میں وہ آ رہے ہیں. اور جیل سے باہر آیا رشید تو میں ویڈیو واچ کر رہا تھا، پورا بارہمولہ سڑکوں پر اس سے استقبال کے لیے باہر نکلا ہوا تھا. جو لوگ باقی آپ چھوڑ دیں لمبے عرصے کو، 1989 سے شروع کریں جب نئی لہر آزادی کی پرلے کشمیر میں شروع ہوئی ہے، اس میں مطلب میں نے دیکھا اور ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وادی کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کسی نوجوان کا لاشا نہ نکلا ہو. ہزاروں کی تعداد میں عورتیں وہ بیوگی کی زندگی گزار رہی، ان کو نہیں ہے علم کہ ان کے خامد زندہ ہیں، مار دیے گئے ہیں، کہاں ہیں. بے امتی ہوئی ہے. لوگ تو آزادی کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں نے تو وہاں عزتیں دی ہیں تاریخ آزادی کشمیر کے لیے، جیلوں میں ہونا. لیکن لوگوں کا جذبہ جو ہے، لوگ کھڑے ہیں پیچھے کہ ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں اس نے بھی اپنا جو ہے توازمائی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ جو وعدے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ہوں گے یا کیا ہوگا؟ بات یہ ہے، ایک تو میں توقع کر رہا ہوں، ہے بڑی مشکل بات کہ بننے والی حکومت جو ہے نیشنل کانفرنس کانگریس کی مشترکہ میجارٹی ہے اسمبلی میں. اس وقت 52 سیٹیں ہیں. کمیونسٹ پارٹی کا ایک بندہ جیتا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ کھڑا. 3 انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. 52 سیٹیں اس وقت ان کی ہو گئی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی پھر قرارداد
یہ اسمبلی جہاں میں سیاست ان کی سمجھتا ہوں یہ ایک قرارداد ضرور کریں گے کہ پہلا سٹیٹس جو ہے ریاست جموں کشمیر کا وہ بحال کیا جائے، 2019 کا ایکشن جو ہے اسے ریورس کیا جائے. اگرچہ بڑی مشکل بات ہے لیکن میں ریاست کا کیا کہتا ہے، یہ پاور اسمبلی کے پاس ہے؟ ہاں جی، پاور اس وقت کرنے کی کیا جی، جو کانسٹیٹیوشن تھا اس وقت کا اس کے تحت تو کوئی یہ 370 کو ختم کرنے کا یا 35A کو ختم کرنے کا اختیار جو ہے یہ اس اسمبلی کے پاس تھا. اسمبلی قرارداد کرے، اسمبلی قرارداد کر کے بھیجے فیڈرل گورنمنٹ کو، مرکزی حکومت کو، اور پھر پریزیڈنٹ آرڈر کرے کہ 370 کو کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں کوئی، میں سمجھتا ہوں آج دی موسٹ شاید کہ ہندوستان کے لیے اس لیے مشکل ہوگا اٹانومی دینا. ایک لوگوں کا یہ ویو ہے کہ ہندوستان شاید لمیٹڈ اٹانومی دے دے، لیکن میرا بھی یہ ہے کہ لمیٹڈ اٹانومی کی بات آئے گی، جب انہیں لمیٹڈ اٹانومی ملے تو اگلا مرحلہ جو ہے یہ پھر انڈیپینڈنس کی بات کریں گے، پھر کہیں گے ہمیں خود مختاری اپنے تمام معاملات میں دیں، ہم لمیٹڈ اٹانومی. نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ خان صاحب کتنی مخلص ہے؟ مخلص کا فتویٰ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن ان کی اپنی سیاست، ان کی سیاست جو ہے نا اس کا تقاضا ہے. ساری لیڈرشپ پرے کی جو انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹیاں ہیں نا ان سب کا ایشو یہ ہے کہ اٹانومی کی بات کرتے ہیں، 370 بحال کریں، اسپیشل سٹیٹس 35A بحال کریں، اس لیے کہ ان کی سیاست چلتی اس پر ہے. اگر بات تو کریں شیخ عبداللہ نے تو تقسیم ہوئی ہے جب تو بہت کھل کے واضح طور پر یونائٹڈ نیشنز میں بھی کہا، یونائٹڈ نیشنز سے واپس آ کے دہلی میں پریس کانفرنس کی کہ مر تو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ نہیں جا سکتے. اس وقت شیخ عبداللہ یہ بات کر رہا تھا کہ ہندوستان کا حصہ ہمیں بنا دو، لیکن دبے لفظوں میں ان دنوں میں جوزو کاربل کو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کمیشن کے لوگ ہم ملنے کے لیے شیخ عبداللہ کو گئے، تو شیخ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے جی چودھری غلام آباد سے میری ملاقات کرائیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس تیسرا آپشن وہ خود مختار کشمیر کا موجود ہے، اس ملک کو نہ ہندوستان کے ساتھ جائیں نہ پاکستان کے ساتھ جائیں، ہم مل کے تو حکومت بنا سکتے ہیں. اگر خان صاحب یہ ریاستی نہیں وہ کنٹینیوشن ہے. دیکھیں نا جی شیخ عبداللہ کے خاندان کی، فاروق عبداللہ یا اب عمر عبداللہ، کنٹینیوشن ہے ان کی سیاست کی، کیا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس رہے، اسپیشل سٹیٹس کے بل بوتے پر ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کہ ہم الگ ہو سکتے ہیں جی، اور آپشن موجود ہے جی رائے شماری والا شاید. لیکن وہ تو جو شیخ خاندان ہے، آپ نے فاروق عبداللہ صاحب کی بات کی، جو موجودہ ان کی جو بیٹے ہیں یا عمر عمر عبداللہ صاحب یا ڈاکٹر صاحب، خود وہ تو ہندوستان کے میڈیا کے اوپر آ کے خود کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بڑے ہندوستانی ہیں. یہ نہیں کہتے، یہ ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں، رائے فاروق حیدر نہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے ہم بڑے، وہ نہیں کہتے، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم ہندوستان سے بڑے، ہندوستانیوں سے بڑے. ہمارے لیڈر، میڈیا کو دیکھیں ذرا، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو میں اخباریں بھی پڑھتا ہوں، میڈیا بھی دیکھتا ہوں، باہر کے اخبار بھی دیکھتا ہوں نیٹ پر. یہ مطلب اس میں تو کوئی ابہام نہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا نا، شیخ عبداللہ نے کہا میں ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ کہ اقتدار کا لالچ اتنا کہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اور پاکستان یہاں آیا تو ان کے ممبروں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بھی. اچھا خان، اگر مینیفیسٹو کے اوپر عمل نہیں ہوتا، جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے وعدے کیے ہیں کشمیر کے لوگوں سے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، آگے کیا دیکھیں آپ؟ یہ چلیں گے اسی طرح. ان کو حکومت چاہیے. میں نے پہلے بات یہ کر دی کہ یہ اسپیشل سٹیٹس اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کی کھڑپینچی ان کی رہے، نہیں ملتا کچھ. میں کہتا ہوں نا، لڑائی کی حد تک نہیں جائیں گے. وہ سٹیٹس جو 53 میں شیخ عبداللہ نے جہاں تک لڑائی پہنچائی تھی کہ الٹیمیٹلی اسے حکومت سے نکال کے جیل میں بھیج دیا. ابھی ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی ریاستیں، لمیٹڈ اٹانومی کا لفظ میں نے استعمال کیا، وہ دینے کو تیار ہو جائے گا. سارا عمل 5 اگست والا ریورس نہیں کرے گا. ایک
एट द मोस्ट मैं समझता हूँ कि शायद आर्टिकल 35A जो है उसको बहाल कर दें। उसके बहाल होने से क्या होगा? उसके बहाल होने से डेमोग्राफिक चेंज जो है या आबादी का तनासब बदल रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएगा। देखें ना जी, 35A की बैकग्राउंड क्या है कि 1924 में कश्मीरियों ने, सियासी जमातें अभी नहीं थी, कश्मीरी पंडितों ने, मकामी ताजरों ने ये मुतालबा किया 25 में हरी सिंह जू ही आया कि हिंदुस्तान से, बम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली से बड़े बड़े सेठ आके कश्मीर की ज़मीनें खरीद रहे। तो अगले कुछ अरसे में इसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हम एलियन हो जाएंगे, मालिक ये होंगे। उस पर 1927 का जो स्टेट सब्जेक्ट रेगुलेशन आया, उसमें ये कहा गया नॉन स्टेट सब्जेक्ट ज़मीनें नहीं खरीद सकेंगे, मुलाजमत नहीं ले सकेंगे, मतलब कैटेगरीज कर दी गई, स्टेट सब्जेक्ट दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, सोम, और जहाँ मुलाजमतों में दर्जा अव्वल वाले मौजूद हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, दर्जा अव्वल वाला नहीं मिलता दर्जा दोम, सोम वाले को मिलेगी। और उसमें लिख दिया गया कौन है जी, 1836 से पहले जिन लोगों के ख़ानदान रियासत में आबाद थे वो स्टेट सब्जेक्ट ट्रीट होंगे, एक। नंबर 2, जिन लोगों के ख़ानदानों ने 1886 तक रियासत में ज़मीनें खरीद ली वो स्टेट सब्जेक्ट होंगे, बाकी कोई स्टेट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं होगा। फिर दर्जा दोम, दर्जा सोम की बात आती है, आके तजारत के लिए रहता, 15 साल से रह रहा हूँ तो उसको दर्जा सोम का स्टेटस मिल जाएगा। और हमारे साथ जमात इस्लामी के यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, काफ़ी यहाँ की रियासती पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ की रियासती असम्बली के कई दफ़ा इंतखाबात में भी इन्होंने हिस्सा लिया। इनसे हम पूछेंगे कि 1987 के बाद जमात इस्लामी ने पावर पॉलिटिक्स में यहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर उन्होंने हिस्सा लिया इंतखाबात में, इसकी क्या वजूहत थी? क्योंकि अली गिलानी साहब तो सारी ज़िंदगी लड़ते रहे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जो वहाँ पे कुछ होता रहा। अल्ताफ़ साहब हमारे साथ हैं। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जमात इस्लामी जो है वो इंतखाबात में इस दफ़ा उसने हिस्सा लिया, इसकी क्या वजह थी? गिलानी साहब की जो नज़रियात थे उससे इख्तलाफ हुआ, क्या वजूहत हुई? या जमात इस्लामी हिंदुस्तान है उनका ये फैसला था कि मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में अब जमात इस्लामी को जाना चाहिए, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गिलानी साहब खुद जो है कश्मीर असम्बली के मेंबर रहे हैं और 87 के बाद तो वो नहीं, 87 के बाद किसी बाइकाट चलता रहा है। और इसके पीछे तो बात यह है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया रहा है उससे तंग आके लोग, यानी लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि हमारी बैकिंग करने वाला कोई भी नहीं है, तो इसका हल इसके अलावा कोई है ही नहीं है कि वो इलेक्शन। उन्होंने तो ये नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट लोगों ने ये, यार मैं जमात इस्लामी की ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी आई कि जिसके ऊपर मैं जमात इस्लामी की कह रहा हूँ ना, नहीं, जमात इस्लामी की मकबूजा कश्मीर की कोई ऐसी स्टेटमेंट आपके पास है? अभी तो कोई ऐसी बात है, इसलिए फैसला किया कि पाकिस्तान हमारे देखें जो कैद में होता है ना जी, भाईजान आपकी बड़ा तजर्बा है, जो कैद में होता है बहुत सारी बातें वो नहीं करता, जो जिस सूरत हाल में है। मुझे जो अभी चीफ जस्टिस साहब कैद में नहीं है, मैं बात करूँ अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना बड़े फ्री और फेयर इलेक्शन में है, ये ऐसे ही है जैसे इस वक्त बाहर जो है धूप चढ़ी हुई है, तो इस वक्त तो सूरज गुरूब हो रहा है, अंधेरा पड़ गया है, कोई फ्री और फेयर हो नहीं सकते। मैं कपवाड़ा से लेकर बानियाल तक तकरीबन वो लोकल लोग नहीं जानते कश्मीर को जितना मैं जानता हूँ। मैं वहाँ रहा हूँ और मैं उस वक्त LLB का स्टूडेंट था जब मैं गया हूँ, और मेरे साथ जो है 14 जवान थे, इनमें सबसे कम तालीम मेरी थी, सारे पढ़े लिखे हो गए और सारे के सारे उधर शहीद हो गए। मैं अकेला वापस आया हूँ उस ग्रुप में से जो हमारे साथ जो गया था। ये ऐसे बंदे वहाँ बड़ा जबर है और आप सोच नहीं सकते कितना जबर है। यहाँ पुलिस का थानदार इसके पीछे लग जाए ना, उसको दिन को तारे नजर आ रहे हैं, तो वहाँ तो पूरी फौज लगी हुई है, 10 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी लगे। ये ऐसी बात है ही नहीं है, बहुत मजबूरी है भाईजान, बहुत ज्यादा मजबूरी है, जिनको मैं कुछ बातें जो ऐसे कर नहीं सकता हूँ। मजबूरी हमारी तरफ से जो कदर नहीं है वैसे आप ना छोड़, कदर नहीं है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो ये आपको पता है परवेज शर्मा ने क्या किया यार, किसको नहीं पता है? चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता है, यहाँ जो बैठे इनको नहीं पता है परवेज शर्मा ने क्या किया। ये तो उन्होंने तय कर लिया इंडिया के साथ के तुम वो रखो हमारे पास ये रहे। तो ये जो आर्टिकल 370 35 ये सब इनकी मर्जी से हुआ है, पाकिस्तान की मर्जी से हुआ है। अब जब वो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम इसको बहाल करेंगे, तो चीफ साहब कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो चीफ साहब ये चीफ साहब बात जो है इसको मैं एंडोर्स करता हूँ,
کو نہیں کر پائیں گے، اور ان کی سیاست، ان کو سیاست زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. میں یہ جو بی جے پی کا یہ جو ہے نا وہ مفتی جو رہا ہے انٹیریئر منسٹر، اس کا جو وزیر اعلیٰ کا باپ، ان کے گھر میں رہا ہوں، اس کی والدہ کے ساتھ بھی میں نے باتیں کی ہے. یہ تو سارے بہت گھبرائے ہوئے لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، اس لیے کر رہے ہیں. فیئر اینڈ فری کہیں نہیں ہے، کوئی وہاں کوئی آزادی نہیں ہے، وہاں لوگوں کا سانس بند کیا ہوا ہے. کیا کرتے؟ اچھا، یہ جو انجینئر عبدالرشید کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد ہوا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک بڑی قربانیاں دی ہیں تحریک کے لیے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اتحاد پھر وقت کی مجبوری ہوتی ہے. کسی بھی کوئی بھی پارٹی جو ہے نا، انفرادی نہیں، کوئی بھی پارٹی کسی کے ساتھ بھی کوئی اصول اور ضوابط کے تحت اتحاد کر سکتے ہیں. آگے یہ جماعت اسلامی پاور پالیٹکس جاری رکھے گی؟ میرے خیال میں جاری رکھے گی، اور تو کوئی حل ہی نہیں ہے. ادھر تو کوئی چیز مل گیا، ڈنڈوں سے تو فوج کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا نا. فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے فوجی ٹریننگ چاہیے، فوجی اسلحہ چاہیے. فوج کے ساتھ فوج ہی لڑ سکتی ہے، فوج کے ساتھ عوام نہیں لڑ سکتی. عوام تو انٹرسٹ پیدا کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تو فوج چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کا ریاستی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا؟ نہیں، 6 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جب سے آرٹیکل 370 اور 35 ریووک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں. چلیں جی، ہمارے ساتھ یہ جو ساؤتھ کا ایریا نا، اس میں جو جتنا ہندو میجارٹی ایریا علاقہ ہے، اس میں تو ان کے بندے جیت گئے نا سارے. جو ان کے کیا کہتے ہیں، جموں ریجن کے، ان کی تائید کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ کی، وہ سارے جیت گئے الیکشن. اور باقی جو نہیں جیتے وہ باتیں کرتے رہیں گے، گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے. جس طرح ہماری آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، بالکل ویسے ہی ہو اسمبلی. چلیں جی، ہم الطاف حمید راؤ صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ بڑے سینئر کشمیری جرنلسٹ ہیں، اور مقبوضہ کشمیر بھی ان کا آنا جانا رہا. سر، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انتخابات کو؟ آپ نے چیف جسٹس صاحب کی بھی گفتگو سنی، کمانڈر صاحب کی بھی گفتگو سنی. آپ پور امید ہیں یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہوا؟ بیسیکلی میں ون لائنر ان الیکشنز کو، اور وہاں کی جو سو کالڈ اسمبلی جس کے الیکشنز ہوئے ہیں، جو کشمیر ایشو جو انریزالوڈ ایشو ہے، اور انٹرنیشنل نارمز اینڈ جو کمٹمنٹس ہیں یو این ریزولوشنس کے تحت مسئلہ کشمیر حل طلب ہے. لیکن لوکل سطح پہ ہم اس کو جو جنرل ایک نیریٹو ہے جموں کشمیر کے عوام کا، وہ ایک سو کالڈ اسمبلی ہے. لیکن وہاں پہ جو لوکل انتظامات کے حوالے سے جو ہے ارینجمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز میں ایز کمپیئر ٹو پاسٹ یہ ذرا تھوڑے سے نیٹ اینڈ کلین اس حوالے سے ہوئے ہیں کہ یہ کمپلیٹ لا تعلقی کا کشمیر ویلی پرٹیکولرلی وہ انڈیا اور بی جے پی سے اور مودی کی جو حکومت ہے اس سے لا تعلقی کا ایک بار پھر کشمیری عوام نے اظہار کیا ہے. اور اس میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرینڈم ہے کشمیری عوام کا؟ بالکل. اور نیشنل کانفرنس نے مجھے ایک طویل الیکشنز کے اس دوران بھی مانیٹر کرنے کا موقع ملا. ایک تو اس نے سلوگن اس کا پاپولر ہوا کہ اس کا اسٹیٹ ہوڈ، یعنی کہ آرٹیکل 370 اور 35A وہ ریسٹور کریں گے، اور ریاست کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ بحال کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق عبداللہ نے کئی مقامات پہ یہ انڈیا پہ بھی زور دیا کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ایک کنسٹرکٹیو قسم کی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے. پاکستان اس کے ایک مین پارٹی ہے کشمیر کا، اس کے حوالے سے. تو وہ بھی ایک سپورٹیو نیریٹو تھا جس کو کشمیری اپنا کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلم مقصدی ویلی ہے، تو انہوں نے تھمپنگ میجارٹی کے ساتھ اسے 42 سیٹوں پہ جو ہے نا وہ کامیاب کیا. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ کمپین کے دوران جب مودی نے بھی ایک دو جگہ پہ جب ایڈریس کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ یہ جو نیشنل کانفرنس یا کانگریس کا جو مینیفیسٹو ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A ریووک ہے، اس کو بحال کریں گے ہم. تو یہ پاکستان کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. تو یہ جو ایک وہاں پہ اس قسم کا ماحول ہمیں الیکشن کے دوران دیکھنے کو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ میں 2 بار ہو کے وہاں پہ آیا ہوں. ہر کشمیری پاکستانی ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں. ہر کشمیری مسلمان. یہ کمپلیٹ لیک آف ٹرسٹ اور لیک آف کانفیڈنس ہے اور ڈس ایسوسیشن ہے بھارت کے ساتھ. یہ جو بھی آپ نے ایک ایگزامپل ہے، میں آپ کو بات بتاؤں. جہاں تک اس اسمبلی کی جو آج اس نے عمر عبداللہ نے ایز چیف منسٹر اس نے عہدے کا سنبھال لیا ہے، لیکن اس پہ ابھی فوری طور پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے نا، وہ انہوں نے مثلاً اس نے اپنا سجاد لون نے اس سے کہا کہ یہ ریاست یعنی کہ کی ہسٹری میں
ویکسٹ اسمبلی ہوگی، اس لیے کہ ان کی میجارٹی ہے، کیسے ویک ہوگی؟ میجارٹی کے ساتھ وہ آگے اس میں بیسیکلی اب وہ گورنر رول تو ایگزسٹ کر رہا ہے. ابھی آج ہی انہوں نے پریزیڈینشیل جو رول تھا وہ ختم کیا تھا کہ ان کی جو آج اوور ٹیکنگ جو بھی سیریمنی ہوئی ہے، اور اس سے ابھی سے انڈیا نے ان پہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ 9 جو ممبر کیبنٹ میکسیمم ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں جو اس کا جو انڈیا کا یا جو کوئی بائی فورس ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں بڑی ہرڈل کریٹ کرے گے. لیکن جیسا کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یا جس طرح اس نے جس نیریٹو کے ساتھ ووٹ لیا ہے تھمبنگ میجارٹی کے ساتھ نیشنل کانفرنس میں، اس پہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے ایز لانگ ایز انڈیا کی وہ ایک آکوپائڈ اسٹیٹ ہے، ٹیریٹری ہے. تو اس پہ ابھی اسے بہت چیلنجز جو ہے نا فیس کرنے پڑیں گے. ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں آزاد کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب پریزیڈنٹ ہیں. ان کو سب سے پہلے تو نوجوان پریزیڈنٹ آپ کو مبارک بھی ہو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بدلے میں جو حکومت بنی ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ ایک تو آپ بینگ اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بتائیں کہ یہ انتخابات کتنے صاف و شفاف ہوئے ہیں، اور جو مینیفیسٹو تھا، جو وعدے کیے گئے تھے لوگوں سے، اس آس امید کے اوپر لوگوں کو رکھا گیا کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کو ہم بحال کریں گے، مقبوضہ کشمیر میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، وہاں پہ جو قتل عام ہے یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے ایک رائٹلی ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. اس میں آپ خود اس کو ذرا انالائز اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ 10 سال سے وہاں پہ گورنر راج لگا ہوا ہے. 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہوئے جس کے بعد انڈیا جو ہے، کشمیر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں، نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پہ انہیں ایکسیس ہے، نہ وہاں پہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ ہے. اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایک قیدی ہوگا اور جو ایک مجبور انسان ہوگا اس کی کتنی ایک وہ آزادانہ رائے دہی اپنی وہ کر سکتا ہے. اس کے باوجود خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عوام کو، جن میں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وہاں کے لیڈران ہیں جن کی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ رہی ہے، جو برہان وانی جیسے لوگ ہیں جو جنگ آزادی لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد پاکستانی پرچم میں لپٹ کے وہ دفن ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ اتنی ساری انڈیا نے مختلف کوششیں کی. کبھی انہوں نے معاشی پیکیجز دیے، اس کے تحت ان کو بھارتی بنانے کی کوشش کی، کبھی ان کو جبر کے ذریعے ان کو اپنا پابند کرنے کی کوشش کی گئی، غلام بنانے کی کوشش کی گئی، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کبھی ان کو گورنمنٹ میں شیئر دے کے انہوں نے کہا جی کہ اچھا آئیں آپ کو گورنمنٹ میں حصہ دیتے ہیں، لیکن جن کا ہر ایک قدم جو ہے اس کو انہوں نے انکار کر دیا. کشمیر کی چونکہ اپنی ایک پرانی ایک تاریخ ہے، 5000 سال سے پرانا ایک یہ اسٹیٹ ہے، وہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کشمیروں نے جو اس وقت روایات قائم کی ہیں یہ دنیا میں جو ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا. اور اس صورتحال میں یہ بھی جو 90 سیٹس کے اوپر کشمیر کی 47 اور دوسری 43 ملا کے 90 سیٹس کا یہ ہوا، جس میں یہ نیشنل کانگریس کا اور بی جے پی نیشنل کانفرنس کے جو اتحاد ہے اس نے 43 سیٹس لی ہیں اور میجارٹی سیٹ لی، اور ابھی ان کا علاق ہو کے اپنا جو الائنس بنا یہ 52 تک پہنچ گئے جو گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں اب. تو یہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا کہ 10 لاکھ سنگینوں کے سائے تلے آپ کو الیکشن کریں، اس کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. یہ جو جاوید صاحب جو نا امیدی ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اندر، اور کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، جیسے کمانڈر صاحب گفتگو کر رہے تھے، زیادہ آزادی کو لے کے کشمیر کے لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی تھے، لیکن ان کی امیدیں جو ہیں وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکے. شاید ہمارے اپنے بھی پاکستان کے مسائل تھے. یہ چیزیں کس طرح سے ختم ہوں گی؟ دیکھیں اس وقت مسلم امہ میں ایک بے حسی کی لہر ہے. اگر ہم فلسطین میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بلاک جو ہے وہ جو ہے خاموش سہولت کاری کر رہا ہے اسرائیل کی. اس طرح سے جب کشمیر میں مظالم ہے اس پہ جو اٹامک پاور اگر خاموش ہے اور 5 اگست کے جو اقدامات ہیں اور اس کے بعد جو سیکوینس ہے اور اس کے بعد جو مذمت کا طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ آدھا گھنٹہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، آدھا گھنٹہ ہم چھاؤں میں کھڑے ہوں گے، اس سے کشمیری ڈیفینیٹلی ہرٹ ہوئے ہیں. اور وہ کشمیری جو علی احمد گیلانی جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اس سوچ رکھنے والے طبقے کو بہت مایوسی ہوئی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاکستان فرنٹ پہ آ کے جو ہماری کرے گا. جو ارباب اختیار والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے
अगर क्या करना चाहिए, उनको सोचना, उनके कश्मीरियों की मदद करनी आप चाहिए, कैसे मदद जो करें? हमारी इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में हमारी करारदादें हैं उनके मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए, उसको महदूद भी नहीं करना वो चाहिए। तो पाकिस्तान है तो नहीं ना देना। वो यूनाइटेड नेशन ने करना, आलमी ताकतों को देखना चाहिए जो अलमबरदार बने हुए हैं, जो कोई भी इशू हो, अगर कोई सिंगल पर्सन का इशू हो तो वो दुनिया के एक तरफ खड़ी हो जाती है, एक तरफ ये लाखों और करोड़ों, 1,20,00,000 से ज़्यादा लोगों की ये बेसिक राइट्स का मसला है, वहाँ पे सारी दुनिया खामोश हो जाती है, उसको कहते हैं जी कोई नहीं, ये शिमला माहदे के बाद ये दो तरफा मुल्कों दो आपस में इनका आपस का मामला है। तो इस पर दुनिया को भी स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी अपनी जो जिसको हमने वकील मुकर्रर किया है, वकील को भी थोड़ी सी अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी पड़ेगी और उसको अपनी जो है पूरी ताकत के साथ जो है ना मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। चलें जी, ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार जावेद साहब हमारे साथ थे, इनका अपना एक सोच है, फिक्र है। हमारे साथ एक और कश्मीरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सर काफ़ी अरसे से, कई सालों से हम आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ के भी वहाँ के भी आर पार की क़यादत से मिलते हैं और बात की जाती है तहरीक आज़ादी कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। तो लोगों के अपने नज़रियात हैं, कोई खुद मुख्तारी चाहता है, कोई पाकिस्तान के साथ हिलाक चाहता है, हर किसी को आज़ादी है इज़हार राय की। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हर बंदा अपनी फ़िक्र के मुताबिक बात कर रहा है। आप मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से एनालाइज करते हैं और क्या समझते हैं, क्या आपको क्या नज़र आ रहा है फ्यूचर? जी, आपने आज़ादी के हवाले से ख़ुद मुख्तार कश्मीर और जो है वो इलाके पाकिस्तान की बात की है। बुनियादी तौर पर यही दो बातें हैं जिन्होंने इस कश्मीर इशू को कन्फ्यूज़ कर रखा है। बैनुल-अक़वामी दुनिया इन बातों को नहीं मानती, क्योंकि ये केस जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने सिक्योरिटी कौंसिल ने भी करारदादें पास कर रखी हैं, तो उसकी तरफ नहीं जाया जाता और एडमिनिस्ट्रेटर राय शुमारी का तकर्रर ताहाल जो है वो नहीं हो सका। और ये किसकी ज़िम्मेदारी थी, किसने मुकर्रर करना था और ये क्यों मुकर्रर नहीं हुआ, हमें इस तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी, क्योंकि बेस कैंप की हुकूमत हम कहते हैं, लेकिन कहाँ बेस कैंप की हुकूमत है, उसका क्या किरदार है, इस तरफ भी जो है वो हमारे अपने हुक्मरानों को भी इस तरफ तवज्जो देनी थोड़ी सी चाहिए। उस तरफ ही चले जाएं, मकबूजा कश्मीर की तरफ भी जाएं, वहाँ पे आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? जी, जो अभी नई हुकूमत आज वहाँ फार्म हुई है, गवर्नर राज को वक्ती तौर पे वो उन्होंने एक तरफ रख दिया है। और ये जो इस ख़ानदान के बारे में भी आप जानते हैं, मुझसे कबल सीनियर दोस्तों ने इस बात का तज़किरा किया है कि शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक जो भी किरदार रहा है वो किसी तरह भी कश्मीरियों की हमायत में नहीं रहा। वो उन्होंने ज़्यादातर बात जो है वो हिंदुस्तान के हक़ में की है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत भी एक कठपुतली हुकूमत की तरह ही होगी और इससे हमें इतनी खैर की तवक्को नहीं है कि वो आज़ादी की बात उस शादोमाद के साथ कर सकेंगे जिस तरह के कश्मीरियों को करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे नौजवान बैठे हैं और कहते हैं कि आजकल नौजवान जो है उसकी राय बड़ी मुकद्दम समझी जाती है और नौजवान काफ़ी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान ना सिर्फ रियासत के अंदर बल्कि दुनिया भर में नौजवानों का बड़ा रोल है किसी भी तहरीक को उजागर करने में। आप बीइंग ए यंग नौजवान, आप किस तरह से देख रहे हैं ये इंतखाबात जो हुए हैं? ज़ाहिर है आप एक कश्मीरी हैं और आप एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी इसके ऊपर आप चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है ये जो इंतखाबात हुए हैं, इससे कश्मीर के लोगों को या तहरीक आज़ादी को कुछ फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी असम्बली है, कोई भी पार्लियामेंट है, उसकी ताकत उसके पीछे मौजूद रियासती मशीनरी होती है। और अगर आपकी अपनी रियासती मशीनरी ही आपके अगेंस्ट है तो दुनिया की किसी पार्लियामेंट के अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो प्रैक्टिस के अंदर कोई चेंज ला सके। तो मैं कश्मीर का जो मौजूदा हालात हैं, बिलखुसूस जो आपने इलेक्शंस की बात की, मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पे बनाना गवर्नमेंट्स, एक पॉलिटिकल टर्म इस्तेमाल होती है, बनाना गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। आस में इस उम्मीद में रखा जाता है कि ये गवर्नमेंट्स कोई चेंज ला सकती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट्स बेसिकली जो पीछे बिहाइंड द कर्टन्स पावर होती हैं उन्हीं के मुताबिक ही एक्ट करती हैं। तो मैं ना तो यहाँ की गवर्नमेंट से, जो कि हमारी यहाँ जिसको हम आज़ाद गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ आज़ाद भी नहीं है, और ना तो उस तरफ जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है किसी किस्म की उम्मीद रखता हूँ कि वो मसला कश्मीर के लिए कुछ हल तो पेश क्या कर मतलब, ये तो आप बड़ी नाउमीदी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके अंदर फिर क्या, आपका ज़हन क्या कहता है कि अब कश्मीर फिर आज़ाद कैसे होगी? जो इतनी कुर्बानियाँ आपने दी हैं कश्मीरी लोगों ने, माँओं ने, बहनों ने, आप जैसे कई हज़ारों जवान जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा?
دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ میں نے بالکل نا امیدی کی بات نہیں کی، بلکہ ایک ایسی اینٹی جس کے اندر کوئی پوزیشن، پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اور نہ اس کو نہ ہوتے ہوئے بھی نہ کہنا، میں سمجھتا ہوں نا امیدی نہیں بلکہ حقیقت پسندی ہے. مجھے اگر کسی سے امید ہے تو وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام سے ہے. انہوں نے تو دی ہیں نا قربانیاں، جی جی جانی قربانیاں دی ہیں، بالکل مالی قربانیاں دی ہیں، لیکن ابھی تک دے رہے ہیں. اگر غلط راستے پر چلتے ہوئے قربانیاں دیتے جائیں گے تو جہاں پہ 1.5 لاکھ کے قریب نوجوان شہید ہو چکے ہیں، وہاں پہ 1.5 لاکھ اور بھی جو فوت ہو کشمیری جائیں. نے قربانیاں دی ہیں یہ غلط راستے پہ دی ہیں. جی بالکل، میں یہ آپ کیسے سمجھتا ہوں، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں کو بیوقوف بنایا گیا مذہب کے نام پہ، یہ شو کیا گیا کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ ہے. پوری دنیا نے کبھی اس کے اوپر کوئی خاص سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ دنیا نہ تو کسی بارڈر ڈسپیوٹ میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے، دو ملکوں کے درمیان کا آپس کا تنازع اس کے اندر نہ تو وہ ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی مذہبی مسئلے کے اوپر. آج جو صورتحال فلسطین کی ہے، جی تو کل اگر کوئی نوجوان اٹھے یہ کہے کہ جو فلسطین میں خون ریزی ہو رہی ہے یہ مذہب کا اس میں سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں آپ کیسے آپ اگر اس کو کشمیر کے مسئلے کو فلسطین کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی تو قابض صرف قابض ہونا ایک، وہ بھی قابض ہے، یہ بھی قابض ہے. صرف قابض وہاں پہ ہونا بھی خون ریزی ہوئی، وہاں پہ بھی انسانی حقوق متاثر ہوئے، یہاں پہ بھی انسانی حقوق متاثر ہوئے. دیکھیں بات یہ اعجاز صاحب کہ قابض ہونا اور خون ریزی ہونا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دنیا میں خون ریزیاں ہوتی ہیں، قابضین بھی ہوتے ہیں. ہمیں کشمیر کے مسئلے کو ایک قومی مسئلے کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ریاست جموں کشمیر ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیشہ سے مذہب کے نام پہ ہمیں لوٹا گیا، ہمارا استحصال کیا گیا. جب تک ہم ایک قوم بن کے نہیں سوچیں گے اس کے آپ کے نزدیک کیا کرنا چاہیے، کیسے قوم بن سکتی ہے کشمیری، کس طرح سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے لوگ اویئر ہوتے ہیں اپنے رائٹس کے حوالے سے، اور اسی پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ایک قوم بنتی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو انتخابات ہوئے ہیں یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں یہ جو انتخابات ہیں، ایک تو آپ انتخابات کو سمجھتے ہیں کہ صرف وہی پالیٹکس ہے، اور کون سے اور موومنٹس ہوتی ہیں قوموں کو جو نجات دلاتی ہیں، وہ کوئی انتخابات نہیں بلکہ تحریکیں ہوتی ہیں. تحریکیں ایک، انتخابات ایک چیزیں، تحریکیں دوسری چیزیں. نظریاتی تحریک کی بات کر رہے ہیں کہ نظریاتی تحریک ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریات ہوتی ہے. ہے. یہ جو پہلے طریقے چلتی رہی ہیں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی مذہب کے نام سے تقسیم کی تحریک آزادی، میں اس کو تحریک سمجھتا ہی نہیں ہوں. وہ تو یہ آپ کی اپنی پرسنل رائے ہے نا. نہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے کسی تحریک کے پیچھے دی ہیں، نظریے کے پیچھے دی. دیکھیں جو نوجوان کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، آپ جیسے نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، افغانی کا ذکر یہاں پہ چلا تھا، اور اس طرح کے بے شرمار نوجوان ہیں، تو وہ تو کسی نظریے کی بنیاد پہ اتنا ان کے اندر ہوا کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. دیکھیں جان قربان کر دینا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے تحریک کی. آپ پہلے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ تحریک کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی آزادی کی جب بات کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں تو اس کو تحریک کہتے ہیں. تحریک تو پہلی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تحریک ہوتی ہے وہ ہمیشہ انڈیجنس ہوتی ہے، وہ قوموں کے اندر سے جنم لیتی ہے. یہ کہاں سے لیتی تھی؟ یہ دائیں بائیں سے جنم لیتی تھی. آپ خود باشعور انسان. چلیں جی، یہ ایک نوجوان، اور ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. ایسے بھی کشمیر کے اندر نوجوان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جتنی قربانیاں دیں یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا دوبارہ سے. اور یہ بھی ایک جذبہ ہے نوجوانوں کے اندر، کشمیر کے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ دوبارہ سے ایسی کوئی موومنٹ چلنی چاہیے، تحریک چلنی چاہیے جس کا تحریک آزادی کشمیر کو عملی طور پہ کوئی فائدہ پہنچے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ یہاں ضلع میرپور کے اندر جو ایک ڈاکٹرز کی ایک ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، یہ جو انسانی حقوق وہاں پہ بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کے استحصال ہوا وہاں پہ، اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور انسانی حقوق کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک انسانی حقوق کی بات الیکشن پہ ہو رہی تھی اور تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوگی، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. ہیومن رائٹس کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. کشمیر کے اندر آپ اگر کشمیر کی ہسٹری پہ جائیں گے، پری پارٹیشن پہ جائیں گے، تو آپ کو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سینیریو ملے گا. اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد کشمیر کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ ایک پوری تاریخ ہے. اس کے اندر جتنا بھی آپ بات کرنا چاہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. ہیومن رائٹس کی جہاں تک بات ہے تو جب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیومن رائٹس کو دیکھتی ہیں، اگر ان کو فری اینڈ فیئر ایکسیس نہیں ہوگی چیزوں کو انالائز کرنے کی، چیزوں کو اسیس کرنے کی، تو آپ کے پاس کوئی پرٹیکولر ڈیٹا نہیں آ سکتا. اور جب تک ڈیٹا کی ایکسیس نہیں ہوتی آپ اس کو ڈیٹیل ایلوبریٹ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک تعلق آپ نے بات کی کرفیو کی اور وہاں پہ کشمیر کے اندر جو سچویشن رہی،
पिछले कई दहाइयों से वहाँ पे जो जिस बेदर्दी के साथ वहाँ पे कर्फ्यू लगते रहे हैं और जिस बेदर्दी के साथ वहाँ कत्ल व गैरत का बाज़ार गर्म रहा है, तो इसके अंदर डेफिनेटली जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो सेम टाइम बड़े क्रिटिकली इमर्ज होते हैं। लेकिन आज हम फ़लस्तीन को देखते हैं तो वहाँ तो बड़े क्लियरली, क्योंकि दुनिया की नज़र और कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे ये सिचुएशन तो नज़र आ रही है। इसके अलावा अभी लबनान के हालात हैं, तो कश्मीर के अंदर वो सिचुएशन उस तरह डिपिक्ट नहीं हो पाई क्योंकि उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर के साथ कंट्रोल्ड रखा गया है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस के नंबर या हेल्थ के जो स्टैट्स हैं, हम जब हेल्थ के स्टैट्स को कश्मीर के हवाले से देखते हैं तो इनकरेजिंग नज़र आते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे यहाँ पे हमारे सीनियर स्पीकर्स ने बात की, वो इंटायरली डिफरेंट है। और हम भी जो देखते हैं कि जहाँ कर्फ्यू की सिचुएशन हो, जहाँ पे लाशों के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, वहाँ हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है। इंसानी हकूक़ का मैंने डॉक्टर साहब आपसे इसलिए सवाल किया क्योंकि आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और एक मरीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। और मकबूजा कश्मीर में ज़ाहिर है हार्ट के पेशेंट भी होंगे, शुगर के पेशेंट्स भी होंगे और बड़े सीरियस पेशेंट्स होंगे, तो उनसे जब उनसे बुनियादी चीज़ें उनसे छीनी गई, और यही अगर हम सूरत हाल देखें इंतखाबात में, तो जो लोग जेलों में इस वजह से बंद थे कि वो तहरीक आज़ादी की बात करते रहे और उनके भी बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए और उनको मौका नहीं दिया गया कि वो रियासती इंतखाबात में हिस्सा ले जाके। तो ये चीज़ें जब होंगी तो फिर आप किस तरह से तवक्को रख सकते हैं कि वहाँ पे बेहतरी हो, बड़ा साफ और शफाफ तरीके से सारा निज़ाम चला? यहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने बात की, डेफिनेटली उनका अपना एक एरा और अपना एक सोच फ़िक्र और एक किताबी इल्म डेफिनेटली है, और उनकी बात को नेगेट करना डेफिनेटली हम जैसे तालिब इल्मों को, मैं समझता हूँ, हम तो इसके तहरीक के हवाले से तालिब इल्म हैं, हमारे लिए शायद आसान नहीं है। लेकिन बसत एहतराम थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करूँगा कि इलेक्शन में धांधली 3 टाइप से होती है, प्री पोल रिगिंग होती है, फिर इलेक्शन डे और पोस्ट इलेक्शन। अगर कश्मीर के आप इस इलेक्शन को देखें जो 3 फेजेस में किया गया, पॉपुलेशन कितनी है लद्दाख और कश्मीर की, और आपको 3 फेजेस में इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ये मेरा जनरल क्वेश्चन है। सेकंड बात जो मेरे नज़र में है कि आपने पॉपुलेशन रेशो की बात की, तो वैली की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 7.2 मिलियन है, जो स्टैट्स 2011 की सेंसस के मुताबिक है, और जो जम्मू की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 5.3 मिलियन है। आप जम्मू और वैली की सीट्स की रेशो देखें, वैली की सीट्स आज भी 47 है, लेकिन जम्मू की सीट 42 होगी। जम्मू की असर पड़ा है आर्टिकल 370 और 35। एग्जैक्टली, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था, जो मैं पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि जम्मू के अंदर इस इलेक्शन से पहले 6 सीटों का इजाफा किया गया, और वो सारा वो एरिया था जो हिंदू डोमिनेट एरिया था। सो एक प्री प्लान रिगिंग की गई, आबादी के तनाजुब को बदल के सीट्स को बढ़ा के, वैली की सीट्स नहीं बनी लेकिन जम्मू की सीट्स बढ़ी। सो ये प्री पोल रैगिंग थी, लेकिन बावजूद इस सारी एफर्ट्स के शायद बीजेपी वो रिजल्ट नहीं ले सकी जो वो डिज़ायर कर रही थी। हमारे साथ चौधरी आरिफ साहब, एक बड़ा नाम है तहरीक के हवाले से, इनका बड़ा काम है। आरिफ साहब, डॉक्टर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, दीगर जो पार्टिसिपेंट थे उनकी गुफ्तगू भी आपने बड़े गौर से सुना। आप क्या समझते हैं, क्या ये रियासत के लोगों के लिए मफाद में थे ये इंतखाबात? आने वाला अरसा जो होगा, इससे मज़ीद अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो इसका रियासती पॉलिटिक्स के ऊपर और जो तहरीक है उसके ऊपर असर पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने बहुत अच्छे प्रोग्राम जस्तजू के हवाले से हमें यहाँ पे मदऊ किया, और ख़ुसूसन वैसियत कश्मीरी करंट इशू पे हमें बात करने का मौका फराहम किया। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में एलिब्रेट करूँगा ताकि हम आगे अपना नैरेटिव जो आपका सवाल है उसको बिल्ड कर सकें। 47 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया और कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया, 47 से लेकर 87 तक मकबूजा कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला फैमिली या उसके अपोनेंट किसी न किसी तरीका से हिंदुस्तान के साथ कोई ना कोई तरीका बनाते रहे कि हम कैसे चल सके। ये क्यों करते रहे? इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जब ये 2 यूनिट बन गए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे कदगन लगा दी कि आपने इनको शहरी आज़ादी भी देनी है और जमहूरी आज़ादी भी देनी है, और ये हमारे जो लोकल सेटअप है ये उसकी बुनियाद पे यहाँ पे बने, और ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ और यहाँ पे भी एक प्रोसेस चला। 87 तक शेख अब्दुल्ला ने अपना गांधी के साथ इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड भी किया, वजीर आज़म भी रहे, जेल के अंदर गए, लंबी कहानी है, उसको छोड़ते हैं।
87 تک لوگوں نے دیکھا, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے, کہ یہ حل نہیں ہے, یہ شیخ عبداللہ باری باری لے رہا ہے, اس کا حل نہیں ہے, نہ تو ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے نام مسائل حل ہو رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ متحدہ محاذ بنایا, کیوں نہ ہم الیکشن کے اندر ووٹ کے ذریعے ہندوستان کو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی اور یہاں پہ جو لوکل ایشوز ہیں اس حوالے سے بھی آگے بڑھ سکیں. اور یوں سمجھ لیں جیسے میرا چھوٹا بھائی وہ کہہ رہا تھا, وہ انڈیجنس ایک اپروچ تھی. متحدہ محاذ بنا اور الیکشن ہوئے تو اتنی زیادہ رگیں کی ہندوستان نے کہ متحدہ محاذ ساری سیٹیں جیتی ہوئی تھی مگر ان کو ہروا دیا گیا. تو کشمیریوں نے سوچا کہ یہ یہاں پہ ووٹ کا تقدس نہیں ہے, تو کیا ہے, گن. 31 جولائی 1988 کو کشمیریوں نے پھر ہندوستان کے خلاف گن اٹھا لی, گن اٹھائی کہ یہ آپ ہمیں جو دنیا کا اصول ہے کہ ووٹ کے تقدس کے ذریعے آزادیاں ملتی ہیں, اور آپ نے ہمیں جا کے اقوام متحدہ میں اقوام عالم کے سامنے یہ پلیج دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایکسرسائز کریں گے. جب بندوق اٹھا لی تو 1995 تک وہی شیخ عبداللہ بہا کے, وہ فیملی بہا کے انگلینڈ کے اندر چلی گئی, اور جہاں پر وہاں پہ جو باقی لیڈر تھے سو کالڈ, جن کو ہم انتخابی سیاستدان کہتے ہیں, وہ سارے چھپ گئے. 1995 میں میرا نیریٹو جا کے ادھر جا کے بلٹ ہوگا, جو یہ ابھی میں جملہ بولنے لگا ہوں. ہندوستان نے جا کے شیخ عبداللہ کی فیملی کو, مین عمر عبداللہ کو کنونس کیا کہ آپ چلیں اور وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیں. حالات ٹھیک نہیں تھے, الیکشن ہو نہیں رہے تھے, گن کا زور تھا, مجاہدین کا زور تھا, حریت کانفرنس مرز وجود میں آ چکی تھی. حریت کانفرنس کو کاسا بلانکا میں پاکستان کے ذریعے ایک بڑا جسے کہتے ہیں جیک پاٹ مل گیا تھا, اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا, اور اس کو وہاں پہ بولنے کا موقع دے دیا گیا کشمیریوں کو. تو وہاں پہ دفتر کھولنے کا ہمیں موقع مل گیا ہندوستان کے اندر دہلی میں. یعنی یوں سمجھے ہم پہلا سفارت خانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اس موومنٹ کی وجہ سے. جب بن گیا تو 1995 میں ہندوستان نے بہت چالاکی کے ساتھ اپنی زاویے کو تبدیل کیا اور الیکشن کا پروسیس شروع کرایا. جب انہوں نے عمر عبداللہ سے, فاروق عبداللہ سے بات کی, تو فاروق عبداللہ نے کہا, اب میں وہ کہنے لگا ہوں جو آخر والی بات ہے کہ ہوگا کہ نہیں. اس نے کہا جی کہ اگر آپ مجھے انٹرنل اٹانومی جو ہماری تھی وہ اگر واپس کر دیں گے تو تب میں جا کے کچھ ڈیلیور کر پاؤں گا, نہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا. لمبی ڈسکشن کے بعد ہندوستان نے کہا اوکے آپ چلیں الیکشن میں حصہ لیں, ہم آپ کو انٹرنل اٹانومی دے دیں گے. شیخ عبداللہ کی فیملی پھر آئی اس میں ہندوستان کی چالاکیوں میں, اور فاروق عبداللہ واپس آ گئے. 1995 میں الیکشن ہوئے, کہیں پہ 1% ہوا, 10% ہوئے, 24% ہوئے, 23%, اس سے اوپر کہیں بھی حلقے کے اندر نہیں گئی, مگر حکومت بلٹ ہو گئی. اب جی جب حکومت بن گئی تو ہندوستان بڑی چالاکی کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہمارا نیریٹو چلا گیا تھا کشمیریوں کی انڈیجنس موومنٹ ہے وہ آزادی چاہتے ہیں, آپ نے پلیج دیا ہوا ہے, آپ نے کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ اس نے بڑے آرام سے کہا جمہوری پروسیس شروع ہو گیا, لوگ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع. تو جو چلیں آپ نے کافی لمبی اس کی ایک صرف یہاں پہ ختم. 1995 میں الیکشن ہوئے, 2001 میں ہوئے, 2007 میں ہوئے, 2013 میں ہوئے, اور 2019 میں ہونے تھے. چھٹے الیکشن 5 اگست 2019 کر دیا گیا, یعنی ہماری جو 370 ہے اور 35 سے ختم کر دیا گیا, اور اس کے بعد گورنر راج نافذ کر دیا گیا, اور آج 5 سال بعد حکومت آئی ہے. اس کو میں بلڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو 5 سال انہوں نے لگائے ہیں 19 سے 24 تک, ہندوستان نے کیا کیا, پری پول ریگنگ کی, اور ٹاپ کی یہ کی کہ انہوں نے وہاں پہ DDC بنایا, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی, الیکشن کروائے, اور وہ کسی بھی جماعت کے اندر نہیں تھے, وہ جماعتی الیکشن نہیں تھے. اس نے DD کاؤنسلیں بنا کے وہ سارا پیسہ جو ریاست جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی مد میں آ رہا تھا ان کو دیا, تاکہ یہ اوپر جا کے آگے الیکشن لڑیں اور ہماری طرف. اچھا عارف صاحب, یہ جو آپ کی ساری بڑی لمبی گفتگو میں نے سنی, یہ جو انتخابات ہوئے ہیں آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی ہسٹری کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے. یہ جو ہندوستان کا مقصد تھا ان انتخابات کا, عمر عبداللہ فیملی کو لندن سے وہ لے کے گئے, وہ آج بھی وہی ان کی سوچ اور فکر ہندوستان کی وہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ اس میں اب جو بعض چیزیں ہیں نا وہ وقت جواب دیتا ہے, حالات جواب دیتے ہیں. اب ان کا جو ووٹ پنچ پوائنٹ تھا, پالیسی کے خلاف نہیں, جو پنچ پوائنٹ تھا وہ ہندوستان بری طرح پیٹا ہے. یہی میں کس طرح پیٹا ہے کہ اس نے DDC بنائی, ڈیولپمنٹ کو اوپر لے کے گیا, پیسہ خرچ کروایا, باہر سے پیسے لے کے آیا, 35 کے تحت ہمارا ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی, اور اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کی
کہ اگر اس پہ میں چلا جاؤں تو پھر وہ ایک دوسرا نیریٹو شروع ہو جاتا ہے جی کہ وہ بہت ڈیولپمنٹ اس لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ وہ 370 اور 35A کو جو ختم کیا تھا سٹیمپ لگانا چکاتا تھا کشمیریوں سے کہ میں نے درست فیصلہ کیا ہے. یہ تھا نیریٹو دہلی کا. لیکن نتائج برعکس ہیں. نہیں، اب کشمیریوں کو میں بالکل معذرت کے ساتھ، یہاں پہ کچھ دوستوں نے بات کی کہ ہندو اور مسلم کی، کہ جموں میں کچھ یہ ہوا. کیونکہ میں میڈیا اورینٹڈ ہوں اور اب بھی میں کسی تنظیم کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہوں. میں سن آف سائل ہوں، کشمیری ہوں، اس کے ریسورسز پر خود اکانومسٹ ہوں اور اس کی ایک ایک حرکت پہ جو کشمیر کے حوالے سے ہوتی ہے اس پہ نظر رکھتا ہوں. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے میں غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہوئی. کشمیریوں نے، چاہے ڈوگرا ہے چاہے ویلی کا ہے، انہوں نے کولیکٹیولی وزڈم کے ساتھ 1940 بننے والی نیشنل کانفرنس جو کشمیریوں کی جماعت ہے، ذرا ذہن میں رکھنا، مسلم کانفرنس کو کنورٹ انٹو نیشنل کانفرنس اس لیے کیا گیا تھا، یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، یہ نیشنل کانفرنس اس لیے بنائی تھی، کشمیریوں کی جماعت ہے. تو جموں کے آپ ریزلٹ دیکھیں، 18-20 17-20 16-20 یا 20-17 سے جیتی ہے نیشنل کانفرنس اور اس کی الائز کانگریس. کولیکٹیو وزڈم کشمیریوں کا یہ آیا کہ ہمیں اپنی ریاست کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. بہت اچھی یہاں پہ بات کی چودھری عارف صاحب نے کہ ریاست کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. کشمیری پچھلے کئی سالوں سے اپنے بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مختلف نظریات کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں اور یہاں پہ بھی آپ نے مختلف لوگوں کی بات سنی، لیکن سب کا نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ کشمیری کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت ملنا چاہیے، جس کے لیے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کشمیری اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن سب کا مقصد یہی ہے کہ کشمیری کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے، جس کے لیے کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں. جا رہے ہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. خدا حافظ.